اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ صاحب آج فعل ماضی پر ہماری گفتگو مکمل ہوئی اور آپ لوگوں کی سپیڈ کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ میرا وہ 3-4 دن والا فلسفہ غلط تھا، زیادہ دن لینے پڑیں گے اس لیے کہ فعل مضارع میں مزید تھوڑا سی جو ہے وہ تفصیلات ہیں۔ تو آئیے آج ہم فعل مضارع پڑھتے ہیں اور فعل مضارع کے صیغے اور ان کی پہ جو تطبیق ہوگی وہ انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے۔ آ جاتے ہیں جب فعل مضارع، بسم اللہ تعالی۔ فعل مضارع کے کتنے صیغے ہیں کوئی بتائے گا؟ جسٹ لائک ماضی 14۔ اچھا ہم لیتے ہیں سمجھانے کے لیے وہی النصر اس مصدر سے۔ جب ہم ماضی بنا تو ہم نے نون، صاد اور را کے حروف اصلی میں جو چیز بھی بڑھائی تھی وہ کہاں بڑھائی تھی؟ یہاں پر بڑھائی تھی، ٹھیک ہے نا، ایکس وائی زی جو بھی بڑھایا تھا یہاں بڑھایا تھا۔ پہلے نصرہ تھا، کچھ نہیں بڑھایا تھا، پھر نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، شروع میں کچھ نہیں تھا۔ یہ ہے ماضی۔ آپ جب مضارع پر آتے ہیں تو آپ کو شروع میں بھی بڑھانا ہے، آخر میں بھی بڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نون، یہ صاد اور را، شروع میں جناب علی 4 میں سے کوئی ایک حرف بڑھے گا، یا وہ حرف ہوگا یا وہ حرف ہوگا تے، یا وہ حرف ہوگا مرتضی الف، یا وہ حرف ہوگا نون۔ کبھی یا بڑھے گا، کبھی تا بڑھے گا، کبھی الف بڑھے گا، کبھی نون بڑھے گا۔ ان چاروں حروف کو اب آپ کی مرضی ہے، جو لینگویج آپ کی ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہے۔ کسی نے کہا مثال آپ کہہ سکتے ہیں حروف یتان، اس کو آپ الٹا پڑھیں حروف ناتی، آپ کی مرضی۔ حروف اتینا، عام طور پر جو علماء نے کہا ہے وہ اتینا کا ہے، حروف اتینا، تو آپ کی مرضی ہے، آپ اس میں کوئی حدیث آیت نہیں ہے کہ آپ گناہ گار ہو جائیں گے، تو حروف اتینا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا تا، الف یا نون، یہ 4 میں سے کوئی ایک بڑھے گا۔ اسی طرح جناب علی آخر میں بھی اضافہ جات ہوں گے، جو ضمیر وغیرہ کے اضافہ جات ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب ہم ان 14 صیغوں پر آتے ہیں۔ 14 صیغے اسی طرح سے ہیں، 6 صیغے جو ہے وہ غائب کے ہیں، 6 صیغے مخاطب کے ہیں، اور 2 صیغے متکلم کے ہیں۔ جو 6 صیغے جو ہے وہ غائب کے ہیں، ان میں سے 3 مذکر کے ہیں، 3 مؤنث کے۔ جو مخاطب والے ہیں ان میں سے بھی 3 مذکر کے ہیں، 3 مؤنث کے۔ متکلم وحدہ کا 1 صیغہ مذکر مؤنث کے لیے سیم ہے، متکلم مع الغیر کا بھی 1 صیغہ مذکر مؤنث کے لیے بھی سیم ہے، تثنیہ اور جمع کے لیے بھی سیم ہے، وہی ماضی والی ساری باتیں، لہذا میں زیادہ نہیں رک رہا ہوں اس کے اوپر۔ آئیے ہم پہلے جناب علی ان 14 صیغوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا مضارع کا صیغہ ینصر۔ سب سے پہلا صیغہ کون سا ہے؟ ینصر۔ اچھا اس کے اندر آپ ذرا دیکھ لیں، سٹرکچر کو دیکھ لیں، اس میں پہلے یا بڑھا، پھر فاؤل فعل بڑھا، پھر عین الفعل، اور اس کے بعد
لام الفعل. مضارع کا جو فارمولا ہے پہلے سیکھے گا, جو حروف عطینہ ہیں وہ ہمیشہ مفتوح ہوں گے آلویز, چاہے ینصرو, چاہے تنصرو, چاہے انصرو, چاہے ننصرو. حروف عطینہ پر ضمہ ہوگا, فتح ہوگا, کبھی بھی ضمہ یا کسرہ نہیں ہوگا. کلیئر بات یہاں تک؟ فاؤل فعل ہمیشہ ساکن ہوگا, ینا سورو نہیں ہوگا, یزاربو نہیں ہوگا, یضربو, ینصرو, یکتبو, یسمعو. کلیئر ہے؟ فاؤل فعل از آلویز ساکن. عین الفعل, اس کے لیے ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں سمائی, جو آپ کو بار بار سننا ہے عربک لینگویج کے اندر. سمائی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے کوئی قانون نہیں بن سکا اب تک. عرب کی مرضی, کبھی عین الفعل پر جو ہے وہ فتح دیتا ہے, کبھی عین الفعل پر ضمہ دیتا ہے, کبھی عین الفعل پر کسرہ دیتا ہے. For this we need to consult dictionary. مثلا جاہلہ کا مجھے مضارع بنانا ہے تو یج ہلو, یج ہولو, یا یج ہیلو, یہ ڈکشنری بتائے گی. علم صرف کیسے لینا دینا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. کچھ حد تک قوانین بنانے کی کوشش کی ہے, وہ ہم کتاب صرف امیر کے اندر پڑھیں گے. تو وہ کچھ حد تک جو قوانین لگتے ہیں وہ لگتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں لگتا. کلیئر ہے بات یہاں تک؟ مثلا ایک قانون ہے کہ جب بھی ماضی میں عین الفعل پر ضمہ ہوگا تو مضارع میں ضمہ ہی ہوگا عین الفعل پر. مثلا میں آپ کو سنا رہا تھا ایک صیغہ حسونا, تو حسونا اگر آپ نے پڑھ دیا اس کا مطلب یحسنو, یحسنو یا یحسنو کبھی بھی نہیں ہوگا. کلیئر ہوئی بات؟ کروما یکرمو, کبھی بھی یکرمو یا یکرمو. اب یہ قانون ہے جو ہم صرف امیر میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ادروائز عین الفعل از سمائی, مرضی ہے عرب کی, فتح دے, ضمہ دے, کسرہ دے. لام الفعل پہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ ضمہ ہوگا. کلیئر ہے؟ یہ انصرو. یہ ہو گیا پہلا صیغہ. اب اس چیز کو, اب پھر جو دوسرے تیسرے صیغے ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ یہاں پر کچھ نہ کچھ بڑھتا رہے گا. جیسے ضربہ میں کچھ نہیں تھا, ضربہ میں الف بڑھ گیا تھا, تو اس میں بھی جو ہے اس طرح بھی اضافہ جات ہوں گے. اب آپ ان اضافہ جات کو دیکھنا شروع کریں. ینصرو کے بعد دوسرا صیغہ ینصران ہے. ینصرو, ینصران, ینصرونا. ماضی میں بھی اتفاقاً یہی تھا, الف بڑا تھا اور تیسرے میں واو بڑا تھا. مضارع میں نون بھی بڑھ جاتا. ینصرو, ایک مرد غائب مدد کر رہا ہے یا کرے گا. ینصران, دو لوگ مدد کر رہے ہیں یا کریں گے. ینصرون, مردوں کا ایک گروہ مدد کر رہا ہے یا مدد کرے گا. کلیئر بات یہاں تک؟ مفرد مؤنث غائب, تنصرو. یہاں پر تا شروع میں بڑھ گیا حروف عطینہ میں سے, وہاں نصرت تھا, یہاں پر تن سورو. کلیئر ہے؟ تنصران ہے. کلیئر؟ چھٹا صیغہ ینصرنا. وہاں پر بھی کیا تھا؟ نصر نہ, صرف نون تھا ایک.
یہاں پر بھی وہ تو چونکہ یہاں پر نون سب چیزوں کی علامت ہے، وہاں پر کچھ نہیں تھی علامت تانیث کی، صرف نون میں تھی، تو یہاں پر بھی علامت تانیث کے لیے تیر نہیں چاہیے ہم کو، نون علامت بن جائے گا، صرف نون مفتوحہ، تو لہذا خود بخود یہاں پہ دوبارہ یہ آ گیا، یہاں پر تے علامت تانیث بنے گا، یہاں پر تے علامت تانیث بنے گا، یہاں پر نون تانیث کی علامت بنے گا اور ضمیری بنے گا، جیسے نصرنا میں بھی یہی ہوا تھا کہ نصرنا میں نون علامت تانیث بھی تھا اور ضمیر جمع مؤنث بھی تھا، ٹھیک ہے، ینصرنا۔ اچھا اب مخاطب، تنصرو، وہاں پر کون سے سیغے سیم تھے ماضی میں؟ تثنیہ کے، ضربتما ضربتما، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتے ضربتما، وہاں دو سیم تھے، یہاں پر کون کون سے سیغے سیم ہے؟ تنصرو تنصرو، یعنی مفرد مؤنث مخاطب کے لیے بھی تنصرو ہے، مفرد مذکر مخاطب کے لیے بھی، سوری مفرد مؤنث غائب کے لیے بھی تنصرو ہے، اور مفرد مذکر مخاطب کے لیے بھی کیا ہے؟ تنصرو، تنصرو تنصران، تنصرون، اب کیا ہوگا؟ سیم ہے، نہیں کسرہ، تنصران، تنصرون، تنصرینا، تنصران، یس، تنصرنا، ینصرنا، تنصرنا، انصرو ننصرو، میں مدد کروں گا، ننصرو ہم مدد کریں گے، تو سمجھ میں آیا کہ اتینا میں سے الف اور نون تو مفرد کے ہو گئے، اور سوری متکلم کے ہو گئے، باقی سارا کھیل یا اور تا کا ہے کہاں پر ہے؟ ان 12 صیغوں میں، متکلم کی صیغہ آسان ترین، ضرب تو ضربنا، یہاں پر انصرو ننصرو، اضرب و نضرب، اب یہ 14 صیغے آپ کو یاد کرنے ہیں، اب سمجھ میں آیا میں کیوں اصرار کر رہا تھا کہ ماضی کی 14 صیغے یاد کر لو، کیونکہ اب آپ کے لیے ٹویسٹنگ اب شروع ہوگی، دین یو ہیو ٹو گو ٹو امر، پڑھنے والے اس پوری امثلہ کو ایک دن میں پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں، پڑھ کے سنا کے رٹا لگا کے سنا سیکھو پریکٹس کر کے نکل جاتے ہیں میری نظروں میں ایسے لوگ، چلو ایک دن میں پڑھی امثلہ، پوری امثلہ، ماضی مضارع امر فاعل مفعول، جو صیغہ پوچھ لو، 12 گھنٹے لگا دی اس کام کے پیچھے، لیکن خیر حوضہ حوضہ ہوتا ہے، 12 گھنٹے 14 گھنٹے اسی کام پہ لگا دی، آپ دوسرے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر توجہ دیں گے تو آسان ہو جائے گا، ان سب کی میننگ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جو سیکھا پڑھنا ہے وہ کیا ہے، صرف رٹا نہیں ہے، کیونکہ لینگویج میں بہرحال ہم کو اردو آتی ہے تو وہ سارے الفاظ آتے ہیں تو ہم بول پاتے ہیں نا، تو الفاظ آنا ضروری ہے، ایک مرد غائب مدد کر رہا ہے یا کرے گا، 2 مرد مدد کر رہے ہیں یا کریں گے، مردوں کا گروہ مدد کر رہا ہے یا کرے گا، ایک عورت مدد کر رہی ہے یا کرے گی، 2 عورتیں مدد کر رہی ہیں یا کریں گی، عورتوں کا گروہ مدد کر رہا ہے یا کریں گے، تنصرو تم مدد کر رہے ہو یا کرو گے، تم 2 مرد مدد کر رہے ہو یا کرو گے، تم لوگ مدد کر رہے ہو یا تم لوگ سب کے سب مدد کرو گے، تنصرینا تو مدد کر رہی ہے، مخاطب عورت ہونی چاہیے، تنصران تم 2 عورتیں مدد کر رہی ہو یا کرو گی، تنصرنا تم عورتیں کا گروہ جو ہے وہ مدد کرے گا یا کر رہا ہے، انصرو میں مدد کر رہا ہوں یا مدد کروں گا، ننصرو ہم مدد کر رہے ہیں یا کریں گے،
کلیئر ہے بات یہاں تک؟ اچھی طرح سے کلیئر ہے. اب اس کے اندر جناب علی آپ کو سمجھنا ہے، جو سمجھ ہی اب آسان ہے، کیونکہ ماضی کا ہی سارا کا سارا ریپلیکا ہو رہا ہے کچھ چیزوں کے ساتھ. ینصروں میں فائل کون ہے؟ ہوا مستتر. کلیئر ہے؟ تنصروں کا فائل کون ہے؟ ہیا مستتر. یہاں پر فائل کون ہے؟ الف. یہاں پر فائل کون ہے؟ الف. یہاں پر واو فائل، یہاں پر نون فائل. یہ نون کیا ہے؟ یہ تین نون. یہ نون تو ضمیر ہے. ینصرانے میں، تنصرانے میں اور تنصرونہ میں یہ نون کہلاتا ہے علامت رفع. کیا کہلاتا ہے؟ یعنی آپ نے شروع میں صرف میر کے آغاز میں فتح ضمہ کسرہ پڑھا تھا، اور تنوین رفع، تنوین نصب اور تنوین جر پڑھی تھی. فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ، یہ ایک رول ہے. پھر منصوب بھی ہوتا ہے بعض اوقات، کچھ عوامل آتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ علم نحو کے اندر ہم کو سارا پڑھنا ہے، کیونکہ اعراب ہم علم نحو میں پڑھنا ہے. ہم کو صرف اتنا بتانا ہے کہ یہ مرفوع ہے اور نون علامت رفع ہے، بس. تو عام حالات میں فعل مضارع کو یعنی بائی ڈیفالٹ عربک کے اندر مرفوع مانا گیا کہ مرفوع ہے، رفع کی علامت ہے. تو یہ نون بن جائے گا رفع کی علامت، نون کا گرنا بن جائے گا نصب کی علامت. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ینصروں کا فائل ہوا، تنصروں کا فائل ہیا، ینصرانے کا فائل الف، تنصرانے کا فائل الف، ینصرون کا فائل واو، ینصرنا کا فائل نون. اچھا دیکھیں، امثلہ کی حد تک جو آپ کو بات بتائی گئی نا کتاب کے اندر، جو میں نے آپ کو بتایا علامت رفع، آپ اگر کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ امثلہ والی بات یاد رکھیں. امثلہ میں بتایا گیا ہے کہ صاحب مضارع پر جو ہے ضمہ آنا ضروری ہے، لام الفعل پر. تو جہاں جہاں پر ضمہ نہیں آتا یہ نون علامت عوض ضمہ لازم بن جاتا ہے. دیکھیے میں آپ کو اگین بار بار بتایا ہے، لینگویج پہلے بنتی ہے، قانون بعد میں بنا ہے. اب میں اس کو بول دوں کہ یہ ضمے کے بدلے آیا ہے، کوئی حدیث تو نہیں، آیت تو نہیں، لیکن ایک سسٹم کے تحت جو علماء نے ڈیفائن کیا ہے فار دا سینچریز اس علم صرف اور علم نحو کو، انہوں نے اسی طرح سے کہا ہے، ہم اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرتے ہیں. اچھا ایکسیپٹ کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہمارا. ممکن ہے کل آپ علم صرف کے ماہر بن جائیں اور آپ کے نہیں صاحب میں اس کو نئے سرے سے ڈیزائن کرتا ہوں، ری اسٹرکچر کرتا ہوں، میں اس کو کچھ اور کہوں گا. صیغہ یہی رہے گا، آپ کو نام رکھنے میں آگے پیچھے کرنا ہوگا. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ عربی میں صیغہ ینصرانے نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ عربیوں نے استعمال کیا ینصرانے. اب ظاہر سی بات ہے بولنے والے کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ میں الف کو ضمیر کے طور پر استعمال کر رہا ہوں اور نون کو علامت رفع کے طور پر استعمال کر رہا ہوں یا ضمہ کے لازم. یہ تو ہم جب قانون بناتے ہیں، قانون بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ لگ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ قانون صحیح ہے. کلیئر ہے بات؟ اور اس طرح سے جو ہے وہ عربک سمجھنا نسبتاً آسانی ہو جاتا ہے کہ بڑی میتھمیٹیکل قسم کی لینگویج بن جاتی ہے. تو اینی ویز الف فائل، الف فائل، نون عوض رفع، نون عوض رفع، یہ نون بھی عوض رفع. یہ والا نون عوض رفع نہیں ہے. یہ والا نون کیا ہے؟ ضمیر فاعل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی ایسی کیفیت پیش آئی کہ جب یہ رفع ضمہ ہٹے گا تو یہ نون بھی ہٹے گا. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن یہ والا نون چونکہ ضمیر ہے کبھی بھی آگے پیچھے ٹس سے مس نہیں ہوگا. یہ والا نون کبھی ٹس سے مس نہیں ہوگا. ینصرنا کا یہ والا نون کبھی ٹس سے مس نہیں ہوگا، جمع مؤنث مخاطب کا. یہاں پر غائب کی علامت یا ہے، مخاطب کی علامت تا ہے. باقی جگہوں پر بالکل سیم ہے، تنصرانے تنصرانے تنصرانے. یس یہی ہے. اب عبارت سمجھائے گی کہ غائب کی بات ہو رہی دو مردوں کی، مخاطب دو عورتوں کی، سوری مخاطب دو مردوں کی بات ہو رہی ہے، مخاطب دو عورتوں کی بات ہو رہی ہے. کلیئر ہے بات؟ سمجھانا صرف یہ ہے ینصروں میں جو ہے وہ ہوا مستتر ہے، یہ ایک چیز. تنصروں میں حیا مستتر ہے، انصروں میں انا مستتر ہے، ننصروں میں نحن مستتر ہے. انصروں یعنی میں نے مارا،
ضربتوں میں تے خود فائل تھا. یہ جو ہے اتینا یہ صرف حرف مضارع اور کچھ نہیں ہے, یہ ضمائر نہیں ہے, حرف مضارع یعنی وہ حرف جو مضارع کو مضارع بنانے کے لیے آتا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ ماضی کو مضارع بنانے کے لیے آتا ہے. تو عنصر عنصر صرف کیا ہے, حرف مضارع, دیٹس اٹ, اور کچھ بھی نہیں. کلیئر ہے بات؟ تو اب اس کا فائل کون ہے پھر؟ میں, انا, نحنو, ہم. عربی زبان میں کو کہتے ہیں انا, جو اردو ماں کی انا بن جاتی ہے, اور انا لفظ انا یعنی میں, سمپل میں. جو بازوں کو سمجھانے کے علماء بھی کہتے ہیں کہ اپنی میں کو مارو, یہ جو میں ہے نا میں. خیر اینی ویز, نحنو یعنی ہم. کلیئر ہے بات؟ اب اصل بات کلیئر کب ہوگی؟ جب آپ کو 14 کے 14 سیغے رٹ جائیں گے بالکل پانی کی طرح سے, اور آپ کو پتا ہوگا کوئی سا بھی سیغہ پڑا میں کہاں کھڑا ہوں, غائب پہ کھڑا ہوں, مخاطب پہ کہ متکلم پہ, مفرد پہ, تثنیہ پہ کہ جمع پہ, مذکر پہ یا مؤنث پہ. روان ہو جائیں گے تو ہم آگے بڑھ پائیں گے. ناؤ اٹ ڈیپینڈس اپون یو کہ آپ کتنی محنت کرتے ہو, کتنی پریکٹس کرتے ہو. کلیئر ہے بات؟ ایک بات میں آپ کو اور سمجھا دوں, جس طرح میں نے آپ کو باتوں باتوں میں ماضی کے سیغے پڑھاتے وقت تینوں عین الفعل پڑھا دیے تھے کہ بھئی ضربا عین الفعل پر فتح ہے, سمع عین الفعل پہ کسرہ ہے, حسنا عین الفعل پہ ضمہ ہے. یہ بھی سمائی ہے, عرب کی مرضی. فا اور لام پہ ہمیشہ فتح رہے گا ماضی کے اندر, جو قانون اس کی طرف سے ہوگا. عین الفعل عرب کی مرضی ہے. اسی طرح لام عین الفعل مضارع کے اندر بھی عرب کی مرضی ہے. تینوں وزن آتے ہیں. یضربو یہ ایک ایگزامپل ہے, یہاں پر عین الفعل پہ کیا ہے, کسرہ ہے. ینصرو ضمہ ہے, یحسنو یحسنو تو ہو گیا, ینصر ہو گیا, یفعلو چاہیے, سمع یسمعو. یہاں پر الفعل پہ کیا ہے, فتح ہے. تو آپ کم از کم ان تین سیغوں کو پریکٹس کریں, یسمعو, ینصرو اور یضربو. ٹھیک ہے, یہ یضربو, یسمعو اور ینصرو, تینوں کا پریکٹس کریں. ان تینوں کی کم از کم پریکٹس کریں تاکہ تینوں رفع ضمہ کسرہ پر تینوں پر آپ کی فتح ضمہ کسرہ تینوں پر آپ کی پریکٹس ہو جائے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بہرحال اس کے میننگز کی وجہ سے سیغے بدل رہے ہیں, تو اگر آپ نے صرف رٹا لگا لیا, آپ کو میننگ ذہن میں نہیں ہوئے, تب بھی آپ ڈسٹرب ہوں گے آگے جا کر. لہذا ضروری ہے کہ فرام دا ڈے ون آپ کو ان حروف کے میننگز بھی معلوم ہو. اجمالی میننگ بعض اوقات ہوتا ہے انسان فوراً بول نہیں پاتا, لیکن پتا ہوتا ہے کہ میں تثنیہ پہ کھڑا ہوں, مذکر پہ کھڑا ہوں, مؤنث پہ کھڑا ہوں, جمع پہ کھڑا ہوں, غائب پہ کھڑا ہوں, مخاطب پہ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے, اس سے آپ پریکٹس کریں گے تو ہم آگے بڑھ پائیں گے. اچھا, اس کی پریکٹس کے بعد آگے کی پریکٹسز چونکہ اسی سے ڈرائیو ہوں گی, تو آپ کے لیے یہ بہت ہی بنیادی سیغے ہیں. یہ اگر آپ رٹنے میں کامیاب ہو گئے اور اس پر اپنی زبان کو آپ ٹویسٹ یا جو ٹنگ ٹویسٹر کہہ لیں آپ روان کرنے میں کامیاب ہو گئے, تو آگے آپ کے لیے پھر اور باقی سارے سیغوں کو پڑھنا سمجھنا جو ہے وہ اوزان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ اگر ہم اوزان کی بات کریں تو اب تک آپ نے 28 وزن سیکھیں. کتنے؟ 28 وزن. اور میں یوں آپ کو بتاؤں کہ اندازاً جتنے آپ اوزان آپ کو سیکھنے ہیں, کم سے کم بھی 500 اوزان سیکھنے ہیں آپ کو, اس سے شاید زیادہ. لیکن آپ کو بھی زیادہ لگ رہا ہے, لیکن جب آپ ان کو سیکھ لیں گے تو چونکہ انہی پر سارے جو ہے وہ اوزان آگے کے آنے والے ہیں, انہی قوانین کی بنیاد پر جو ضمائر کی سیٹنگ ہے, جو حروف مضارع کی سیٹنگ ہے, تو آپ کے لیے جو ہے وہ آسان ہوگا. آج وقت زیادہ ہو گیا تو ہم تطبیق نہیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ کل اس سیغے کی پریکٹس کر کے آئیں تو ہم پھر کتاب سے دیکھ کر تطبیق بھی کر کے بتائیں گے آپ کو سارا, کہ جو کتاب میں جو ہم نے پڑھا وہی کتاب کے اندر بھی. اور چونکہ ہمارا طریقہ ہے حوضے کا کہ ایک ایک لفظ کو کتاب سے پڑھنا ضروری ہے, اور آپ کی بھی توجہ ایک ایک لفظ پر کتاب کو ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ استاد کچھ بھی بتائے حق سچ قانون وہ مانا جائے گا
یعنی آیت آپ کی جو قرآن مجید اور آیت مانی جائے گی وہ یہ مانی جائے گی حمزلہ جو اس پہ لکھا ہوا ہے سافٹ کاپی کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔